بيسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 12 تک ہو گیا تھا، میں بھی میرا تو تال تو تھا، دیکھ لیتے ہیں ایک بار. یہی تھا ہمارا مخرج نمبر 12 پڑھا تھا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے، تا دال تو. تو اس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے، کیا طریقہ بتائیے گا؟ دماغ سے یہ میوٹ کر لیجئے پلیز. آپ کو پڑھنا ہے تو اسے کیسے پڑھنا ہوگا اس کے آگے آپ کو بتایا گیا تھا. ایک ایسے حمزہ زبر آ لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ات. یہ کیا ہو جائے گا؟ اد. یہ کیا ہو جائے گا؟ اتو. ات اد ات. اس طریقے سے اسے ہم پڑھیں گے. اب آج کا جو میرا نیو مخرج ہے، مخرج نمبر 13، وہ ہے طرف اللسان. ٹنگ کے پارٹس آپ کو بتائے گئے تھے، تو یہ ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے اس کے ٹپ آف دا ٹنگ سے نکلتے ہیں. سپوز یہ ہماری ٹنگ ہے تو یہ یہاں کا مخرج ہے، اس سے ٹپ آف دا ٹنگ سے نکلتا ہے ہمارا. تو کیا نکلتے ہیں مخرج نمبر 13 سے؟ زا، سین اور صاد. کیا نکلتا ہے؟ زا، سین، صاد. تو یہ ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے یہ کہاں لگتی ہے؟ ہمارے جو نیچے والے ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں لگتی ہے. تو ہمارا یہ از، اس، اف، اور اسے یہ سیٹی والے لیٹرز بھی کہتے ہیں. اس میں ایک وسلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے. آپ بول رہے ہیں نا تو کیسے ساؤنڈ آئے گا؟ از، اس، اف. اب یہ آپ کو حروف مستعلیہ میں پڑھایا گیا تھا، صاد. تو جب اس کو بولیں گے تو ہمیں اپنی ٹنگ بیک سائڈ سے اٹھانا ہوگا، تو آف. اگر ہم کہہ دیں گے ٹنگ فلیٹ رکھیں گے تو یہ والا ساؤنڈ آ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس. تو اس اور آف دونوں میں فرق ہے. تو مخرج نمبر 13 کیا ہے؟ زا، سین، صاد. ہماری ٹنگ کہاں لگے گی؟ جو ہمارے نیچے والے ٹیتھ ہیں ان کے کنارے سے لگے گی، تھوڑا سا اس کے اوپر. تو یہ ہمارا مخرج نمبر 13 ہو گیا. ٹیتھ کہاں لگانا ہے؟ اوپر والے ٹیتھ کے کناروں سے نہیں لگانا ہے، نیچے والے ٹیتھ کے کناروں کے اندر سائڈ سے لگانا ہے. تو ہمارا زا، سین، صاد ادا ہوگا. یہ مخرج نمبر 13 ہو گئے. اب ہمارے آ جاتے ہیں اس کی مخرج. کیسے؟ جب ہم زا پڑھیں گے تو کیسے آئے گا؟ وزنا، وزنا. تو ہم جب وزنا پڑھ رہے ہیں تو ہماری ٹنگ نیچے والے ٹیتھ کے کناروں سے اندر کی سائڈ سے لگ رہی ہے. اسی طریقے سے سین پڑھیں گے کسبا، صاد سے پڑھیں گے صدقا. تو سب جب آپ چیک کریں گے تو وہیں پہ لگے گی، اور جب وہاں لگے گی جب بھی آپ کا مخرج صحیح نکلے گا. ادروائز سین کی جگہ صاد نکلے گا، صاد کی جگہ سین نکلے گا، زا کی جگہ زال والا نکلے گا، زال کی جگہ زا نکلے گا. تو یہ ایک پرٹیکولر پلیس ہے جہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے مخرج نمبر 14. یہ بھی کہاں سے ہے؟ طرف اللسان، ٹپ آف دا ٹنگ کا یہ بھی مخرج ہے، مخرج نمبر 14 بھی. اب یہ دیکھیے کیا ہے؟ سا، زال، گو. سا، زال، گو. وہاں پہ ہماری ٹنگ کہاں لگ رہی تھی؟ نیچے والے ٹیتھ میں لگ رہی تھی. یہاں پہ کہاں لگے گی؟ جو زبان کی ٹپ ہے اوپر کے درمیانی دانتوں کے کنارے، یعنی جو مڈل والے ہمارے بڑے والے دو ٹیتھ ہوتے ہیں وہاں سے لگے گی، اور تھوڑا سا باہر کو دکھے گی بھی. تو ہمارے یہ 3 لیٹر ادا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ یہ کہاں جو ہماری یہ ٹنگ ہے، میں نے ٹنگ بنائی تھی، یہ کہاں لگے گی؟ جو ہمارے اوپر فرنٹ والے ٹیتھ ہوتے بڑے والے، وہاں پہ جا کے یہ جو اس کا کنارہ ہے یہ لگے گا. تو کیا ادا ہوگا ہمارا؟ سا، زال، گو. اور اس میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گا، سیٹی نہیں آئے گی. اگر ہم اس کو پڑھیں اس
तो ये क्या बन गया, सीन बन गया? नहीं, हमें थोड़ा सा टंग थोड़ी सी हल्की सी आउट करना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जब हमें समझ में आ जाएगा तो फिर हमें आउट करना भी नहीं पड़ेगा, वो वहां सिर्फ हल्की सी लगाएंगे और हमारा मखरज अदा हो जाएगा। कैसे? अस, अस। तो थोड़ी सी टंग को आउट करना है, ऊपर वाले जो फ्रंट के टीथ हैं दो उसमें लगाना है, तो हमारा ये अदा होगा, सा निकलेगा। हम पूरा क्या करते हैं, पूरा पारा सीन से पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? अस। म्यूट प्लीज, म्यूट प्लीज। तो क्या पढ़ेंगे आप? अस, अज, और सबके आगे एक हमजा जबर आ लगा देंगे और इसको सुकून देंगे और पढ़ के देख लेंगे। थोड़ी सी टंग हल्की सी आउट करना है और इसे अदा करना है। ये हमारा मखरज नंबर 14 हो गया। कहाँ से निकलता है? हमारी टिप ऑफ द टंग कहाँ पे जाके लगती है? जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनके किनारे से, और हल्की सी सामने वाले को दिखेगी भी जब हम बोलेंगे अस, अज, अद। अब इसको अद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हुरूफे मुस्तालिया भी पढ़ रखे हैं ना। तो हमें हुरूफे मुस्तालिया का भी ख्याल रखना है कि जो हैवी लेटर्स हैं उनको हैवी पढ़ना है, जो लाइट हैं उन्हें लाइट पढ़ना है। ठीक है, अब आता है हमारा मखरज नंबर 16 आ जाता है। अब मखरज नंबर, सॉरी, 15 आएगा, क्योंकि 14 साजाल दौ था। अब मखरज नंबर 15 हमारा क्या है? फा का मखरज है। अब ये हमारे जो लेटर्स आ रहे हैं ये सब हमारे कहाँ के लेटर हैं? फा, मीम, वाव, फा, सब हमारे होठों के लेटर हैं सारे। तो पहला हमारा मखरज नंबर 15 क्या है? फा। ये भी लिप्स का है, फा भी लिप्स का है, मीम का भी लिप्स का है, वाव भी लिप्स का है। लेकिन फा में क्या होता है, हमारा एक जो होठ है, एक जो लिप्स है उसका यूज होता है, और बाकी बा, मीम और वाव में दोनों यूज होते हैं। म्यूट रखिए प्लीज बेटा। तो फा कहाँ से निकलता है? ऊपर के जो हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं उनके किनारे से हमारा जो होठ है, लिप्स है, ऐसे लगता है। हमें अफ बोलना है तो हमारे जो ऊपर वाले टीथ होंगे वो आके हमारा जो नीचे वाला लिप्स है उस पे लगेंगे। अफ, 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 ऐसे वादा होता है। ऊपर वाले टीथ कहाँ पे लगेंगे? हमारे नीचे वाले होठ में लगेंगे, तो हमारा फा अदा होगा। कैसे? आपको बोल के चेक करना है तो आप करेंगे आप। तो देखिए आपके ऊपर वाले टीथ आपके नीचे वाले लिप्स के अंदर के पार्ट में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बाहर के पार्ट में नहीं लगना है, अंदर के पार्ट में लगना है, तो वहां से हमारा फा अदा होगा। मखरज नंबर 15 क्या है हमारा? फा है, फा। उसके बाद हमारा आ जाता है मखरज नंबर 16। ये क्या है? मीम। तो मीम हमारा कहाँ से अदा होता है? लिप्स के आउटर पार्ट से अदा होता है। हमें मीम कहना है तो हमारे लिप्स के जो आउटर पार्ट हैं वो मिलेंगे। कैसे? मीम। अगर हमें पढ़ना है माली की तो हमारे आउटर पार्ट्स बंद होते हैं, मिलते हैं, जहाँ पे आप वैसलीन लगाते हैं या लिपस्टिक लगाते हैं वो पार्ट। मीम, मीम माली की। तो मखरज नंबर 16 क्या है? मीम है। अम, अम, ऐसे बोलेंगे तो देखिए आपके लिप्स के आउटर पार्ट मिलेंगे। उसके बाद मखरज नंबर 16 ही हमने बताया ना, मखरज नंबर 16 से हमारे 3 लेटर्स हैं, बा, मीम, वाव। तो हमने पढ़ा मीम, अब बा आ रहा है। तो बा भी हमारे लिप्स का मखरज है, लेकिन इसमें हमारे कहाँ के होठ मिलते हैं? इनर पार्ट के, जो गीला हिस्सा होता है, तर हिस्सा होता है। तो इसको आपको अब बोलना है तो आप अब बोलिए, तो देखिए आपके अंदर के लिप्स मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है फरगब। तो फरगब आप बोलेंगे तो देखेंगे आपके लिप्स
अंदर वाला पार्ट मिल रहा है। उसके बाद हमारा आता है मखरज नंबर 16 ही क्या है, वाव। तो वाव जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, वाव ऐसे कहते हैं ना, कुछ अच्छा लगता है, तो वो यही है वाव। कैसे कि हमारे लिप्स गोल हों लेकिन मिले नहीं, एक पेंसिल गैप होना चाहिए कि उसके अंदर एक पेंसिल डाली जाए तो चली जाए। वाओ ओवल शेप नहीं कर देंगे अपने लिप्स का। वाओ, वाओ यहाँ पे आपको बताया भी गया कैसे आपको अपने लिप्स रखना है। तो ये मखरज नंबर 16 भी हमारा क्या है, लिप्स का ही है, वाओ। कैसे पढ़ना है आपको, पा पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, फसादा, फसादा। जब आप फसादा पढ़ेंगे तो आप देखिए आपके ऊपर वाले टीथ नीचे वाले जो हमारे लिप्स हैं उस पे आके लग जाते हैं। अगर नहीं लगेंगे तो फा का मखरज अदा नहीं होगा। इसी तरीके से आपको अगर बा बोलना है तो गौरा बा, तो देखिए बा में आपके दोनों ओर इनर पार्ट मिल रहे हैं। मीम बोलना है तो कैसे, मना, मना, आपके जो लिप्स के आउटर पार्ट हैं वहां पे मिल रहे हैं आपके, मना। फिर लास्ट में अब आ जाता है अल खैशू। जो आपने पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़े थे, तो अब लास्ट वाला पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है आपका, अल खैशूम। तो ये किस चीज का है, मकाम गुन्ना है, यानी गुन्ना का प्लेस है, नेजल कैविटी। यहाँ से क्या अदा होता है, गुन्ना। जो हम साउंड को नोज में रखते हैं उसे गुन्ना कहते हैं। अब अभी आपको बताया जाएगा गुन्ना के कितने लेटर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने मखरज थे, पूरे 17 मखरज थे, ठीक। और वो हमने पढ़ लिए। टोटल हमारे 17 मखारिज थे। मखरज नंबर 17 क्या है, गुन्ना है। तो मखरज नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने, अलिफ वाव या, यानी हुरूफे मद्दा को पढ़ा था। मखरज नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, हलकी पढ़ा था, हमजा हा। मखरज नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने, अईन हा पढ़ा था। मखरज नंबर 4 क्या पढ़ा था हमने, गईन खा पढ़ा था। और मखरज नंबर 6 क्या पढ़ा था हमने, और 5 क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे, कौन बताएगा, किसको याद है कि मखरज नंबर 5 क्या था, काफ। मखरज नंबर 6 क्या था, काफ था। मखरज नंबर 7 क्या था, जीम शीन या। मखरज नंबर 8 क्या था, गौद। मखरज नंबर 9 क्या था, लाम। मखरज नंबर 10 क्या था, नून। मखरज नंबर 11 क्या था, रो। मखरज नंबर 12 क्या था, ता दाल तो। ये तीन निकलते हैं एक ही जगह से, ये तो है, ये दाल है, और ये बाता वाला था, तो दाल तो। उसके बाद मखरज नंबर 13 क्या था हमारा, जा सीन और सॉद। मखरज नंबर 14 क्या था, सा जाल गो। और मखरज नंबर 15 क्या था हमारा, अभी मैंने पढ़ा, फा। 16 क्या था, बा मीम वाव। 17 क्या था हमारा, ये जो आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, ये था हमारा मखरज नंबर 17। तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज कंप्लीट हो गए, और कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी आपका तजवीद का, इंशाल्लाह इस वीक कवर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। जज़ाकल्लाहु खैरन मैम। सलाम वरहमतुल्लाहि ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी तजवीद की क्लास हो गई है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा सारे मखरज। अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अभी कौन सी क्लास है अभी इस वक्त, कौन बताएगा?
यस अस्माउल हुस्ना। यस, अस्माउल हुस्ना कितने होते हैं? 99। यस, वेरी गुड। और हमें क्यों अस्माउल हुस्ना याद कर लेना चाहिए? मैम जो अस्माउल हुस्ना याद करता है वो जन्नत में जाता है। याद कर लेते हैं वो जन्नत में जाता यस, माशाल्लाह, आपको सब याद है। वेरी गुड, माशाल्लाह, मैम हम वेरी लोग गुड। ने 6 पढ़ चुके हैं अस्माउल यस, हुस्ना। जी हाँ, वेरी गुड। वही मेरा नेक्स्ट सवाल होने वाला था। कौन मुझे मैम सुनाएगा? अर्रहमान, अर्रहीम, अल हयूम, अल कय्यूम, अल अजीज, अल हकीम। माशाल्लाह, आपको इन सब की मीनिंग्स भी याद है? याद तो होगा जब नाम याद है। ओके, नो प्रॉब्लम। पिछले क्लासेस को रिवाइज कर लीजिएगा। मीनिंग्स में बता देती हूँ। अर्रहमान, सब पर रहम करने वाला। अर्रहीम, बड़ा मेहरबान। अल हय्यू, हमेशा जिंदा रहने वाला। अल कय्यूम, सबको संभालने वाला। अल अजीज, सबसे ज्यादा ताकतवर। अल हकीम, हिकमत वाला। और आज हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 खूबसूरत नाम और भी आज पढ़ेंगे। वो हैं अल लतीफ़ु, अल खबीर। ओके, आप लोग ने देखा होगा मैम कुरान। कौन से? अल लतीफ़ु, अल खबीर। कुरान करीम में ये 2 नाम पैज में आए हैं और ये 4 बार आए हैं। ओके, अल्लाह के खूबसूरत नामों में से ये एक है, 2 हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अल लतीफ़। पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे अल खबीर। अल लतीफ़ के 2 मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द मोस्ट जेंटल या द ऑल काइंड। काइंड मतलब नहायत मेहरबान। और सटल का मतलब होता है जो सबसे बारीक और छुपी हुई बातों को भी जानता है। इन मायनों को समझकर हम अल्लाह से बेपनाह रहमत, अल्लाह की बेपनाह रहमत और हमारी जिंदगी की हर छोटी सी छोटी बात पर उसकी पूरी खबर और नज़र को समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला को सब हम लोगों को देख रहे हैं और कैसे हम लोग को वॉच कर रहे हैं, इस नाम के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे अल्लाह सुब्हाना ताला को। अल लतीफ़ का जो पहला मीनिंग है द काइंड। काइंड मीन्स नहायत मेहरबान। ये जो अरबिक का वर्ड लुत्फ से निकला है, जिसका मतलब है मेहरबानी, नरमी और काइंडनेस। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं अपनी मखलूक पर। मखलूक मीन्स अल्लाह की क्रिएशन पर। और हर वक्त अपनी रहमत बरसाते हैं। ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट क्लास में, क्योंकि वो अर्रहमान भी है और रहीम भी है। चलिए अल्लाह की कुछ मेहरबानियों को इन मिसालों से देखते हैं। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिंदगी दी। अल्लाह ने हमें जिंदगी का अनमोल तोहफा दिया। ही गिव्स अस लाइफ। हमें जिंदा किया ना अल्लाह ताला ने, कि हम उसकी कुदरत की निशानियां देखें, नेचर को ऑब्जर्व करें और अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करें। यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने हम लोगों को बनाया है, पैदा किया है। क्यों? उनकी इबादत के लिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मोहब्बत करने वाले माँ बाप अता किए, जो हमारी देखभाल करते हैं, हमें सिखाते हैं और हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, यस, कि जैसे हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती हैं, आपको कहानियां सुनाती हैं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके साथ खेलते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं। जैसे एक मम्मा अपनी बेबी का ख्याल कर रखती हैं, वैसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला भी हम सब का ख्याल रखते हैं। और तो आप चारों तरफ अपने देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे खूबसूरत फूल बनाए, बुलंद पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, रिवर्स, ओशंस, परिंदे और पूरी कायनात का बेहतरीन निज़ाम अल्लाह की मेहरबानी और लुत्फ की निशानी है ना। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं और उनके साथ काइंडनेस का बिहेव करते हैं, वैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी क्रिएशंस पे रहम का रवैया रखते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला का तो अल लतीफ का जो दूसरा मीनिंग है वो है सटल। सटल मीन्स कि जो सबसे बारीक और छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला वो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी जिंदगी की हर छुपी हुई बात को जानता है। वो हमारे दिल के ख्यालात, जज्बात और हल अमल से बाखबर है। ही नोज एवरीथिंग। ओके, लेकिन अल्लाह ये इल्म हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये यकीन दिलाता है कि वो अपनी बेपनाह हिकमत, अल्लाह हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज ना,
تو اس اپنے نالج کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ کیسے ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہر حال میں، چاہے وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، چاہے ہم جتنے بھی پریشان ہو، اللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللطیف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں. isn't it؟ تو اس اللطیف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت دنیا بنائی آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ کا فوڈ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے واٹر کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو فریش ایئر دیا بریتھ کرنے کے لیے، ہے نا. ہم لوگوں کو گریٹفل ہونا چاہیے، ہم لوگ کو شکر کرنا چاہیے. وی شوڈ سے الحمد للہ فار آل دیز بلیسنگس فرام اللہ. ہاں، جو بھی ہمارے آس پاس ہے آپ اس کو آبزرو کریے. اگر یہ نہیں ہوتا تو لائف کیسی ہوتی، مشکل ہوتی نا. یس، سو اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جیسے ہمارے مما خیال رکھتی ہیں، جیسے ہمارے پاپا خیال رکھتے ہیں، اور جیسے ہماری بیسٹ فرینڈ ہمارا خیال رکھتی ہے نا اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اس لطیف سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ سے مضبوط تعلق بنانا چاہیے. جب ہم اللہ کی خوبصورت نام اور صفات کو سمجھتے ہیں تو ہمارا اس سے رشتہ اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے. اب isn't it؟ جب ہم کسی کو زیادہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تبھی تو ہم اس سے کلوز ہوتے ہیں. کوئی رینڈم آپ کے کلاس میں کوئی فرینڈ ہے جس سے آپ نہ بات کرتے ہو، نہ نام جانتے ہو، تو آپ اس سے کیسے فرینڈ شپ کرو گے؟ نہیں، نہ اس سے محبت کرو گے. لیکن جس دن سے آپ کو ان کا نام بھی پتہ چل جائے گا، ان کی عادتیں پتہ چل جائیں گی، ان سے آپ باتیں کریں گے تو ان میم سے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. Am I نہیں، audible؟ میں آ رہی ہے آپ کی میم آواز. بیٹا آپ پھر سے جوائن کریے. Okay, thank you, Aman. Okay, I will continue. اللطیف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی، مہربانی اور رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے. جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ جان کر دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ ہماری ہر پریشانی اور ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اوکے، تو ہم لوگ کیسے ہیلپ کرنی چاہیے لوگوں کی؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑے لوگوں کی کیئر کرنی چاہیے، اپنے اولڈ جیسے ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر کرنا چاہیے. ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لونگ بیہیویئر کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اسمائل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسمائلنگ از آلسو صدقہ. اور ہمیں دوسرے اپنے فرینڈس کو جن کو ضرورت ہو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ سب کرنے سے ہم کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے فیوریٹ بن جائیں گے، ہے نا. ویری گڈ. اور اللطیف کے معنی کو بھی بخوبی سمجھیں گے. نیکسٹ ورڈ جو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے الخبیر. اوکے، خبیر آپ لوگ نے سنا ہوگا یہ ورڈ. اس کا میننگ ہے دا آل اویئر، دا آل ایکوینٹڈ. میننگ ہے ہر چیز کو پوری خبر رکھنے والا. خبر آپ نے سنا ہوگا، نیوز کو کہتے ہیں نا خبر، جو اپنا لوگ نیوز آتی ہے اس کو بھی خبر کہتے ہیں. آپ لوگ نے ورڈ اخبار بھی سنا ہوگا، جس میں ڈیلی خبریں چھپتی ہیں، تو اسی سے ہی ورڈ بنا ہے خبیر، مطلب سب کچھ جاننے والا، مینس سب کچھ، دا آل نوئنگ. اور اس کی ہم ڈیٹیلز بتاتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مکمل طور پر باخبر ہے. ان سمپل لینگویجز ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. جو آپ سیکریٹلی کرتے ہیں، جو اوپنلی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر بات کو جانتے ہیں. ظاہر مینس جو ہم کھل کے کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اور پوشیدہ مینس جو آپ دل میں سوچتے ہیں، جو آپ دماغ میں رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان سے کوئی سیکرٹ نہیں رہا ہے. وہ انسانوں کے اعمال مینس آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں اس کو. نیتوں کو جانتے ہیں، نیتوں مینس دل کا حال جانتے ہیں، اور دلوں کے راز تک سے واقف ہے. مینس آپ کے ہارٹ میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. الخبیر کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہستی جسے ہر چیز کی مکمل اور حقیقی خبر ہو، مینس ریئل نالج ہو. یہ نہیں کہ ورچوئل نالج، فیک نالج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، آپ کا کوئی سیکرٹ کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا نہیں ہے. اوکے، جو آپ بند کمرے میں کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ جاگتے رہتے ہیں. ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کھلے عام کیا کہتے ہیں اور چھپ کر کیا کرتے ہیں،
ہمارا ماضی، ماضی مینس جو ہم کر چکے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور حال مینس جو آج ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور مستقبل مینس جو کل ہونے والا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی ہر چیز جانتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو کسی انسان کے نظر سے اوجھل ہو، مینس وہ کام جو انسانوں نے نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ یہ دونوں نام ایک ساتھ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ هو اللطیف الخبیر، اور وہی نہایت باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ دونوں نام ایک ساتھ کیوں آتے ہیں، ہم اس کو بھی پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے اور پوشیدہ معاملے کو جانتا ہے، یعنی ہم نے آپ سے بتایا تھا ابھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور جو چھپے ہوئے واقعات ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو، کسی نے آپ کو مارا ہو اکیلے میں، کسی نے آپ کی چیز لے لی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو آپ کو سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری مشکلات، پریشانیاں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے، مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پرابلمس بھی جانتے ہیں، ہماری ڈیفیکلٹیز بھی جانتے ہیں، اور ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ کیا ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے آسان کام کیا یا اس کا اچھا کام کیا تھا، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں دلوں کا حال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کامل حکمت اور مہربانی کے ساتھ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا نا، الحکیم، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو ہر نام میں اللہ کی صفاتیں اور اللہ کی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہم پھر ریوائز کر لیتے ایک بار۔ اللطیف کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور ہمیں ایسے طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ الخبیر کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہمارے کام، ہماری باتیں اور ہمارے دلوں کے راز بھی۔ اوکے، از دیٹ کلیئر آل آف یو؟ Who is sharing the screen? Zunaira, please leave the screen, don't disturb. Zunaira, please don't disturb the class. ویٹ بچوں، آپ لوگ اسکرین مت خراب کریے۔ اوکے، آج کی سٹوری کون کون سننا چاہے گا؟ کس کے نہیں سمجھ میں آیا اللطیف اور الخبیر؟ آپ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ جی ماں جی۔ اوکے رشدہ، یمنا، ویری گڈ فار گیونگ می دا آنسر۔ آج کے نیمز ایزی تھے نا بہت؟ جی ماں جی۔ اوکے، جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ اسٹوری آ گئی ہے، تو میں آپ سب کو اسٹوری سنا دیتی ہوں۔ آج فیض ایبسنٹ ہیں کیا کلاس میں؟ یس، آئی کی ناٹ سی فیض ان دا کلاس۔ اوکے، نو پرابلم۔ اللطیف اور الخبیر سے جڑی ہوئی میں سنانا چاہتی ہوں آپ سب کو ایک خوبصورت کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا جس کا نام فیض تھا۔ فیض بہت نیک تھا، لیکن کبھی کبھی اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہونے دیتے۔ فیض سوچتا رہتا تھا کہ کبھی میرے حساب سے باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز میری پسند کی کیوں نہیں ہوتی ہے، کبھی میری بال کھو جاتی ہے، کبھی میری بک کوئی چرا لیتا ہے، کبھی میں گر جاتا ہوں، ہر چیز میرے حساب سے کیوں نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا رہتا تھا دن اور رات۔ پھر ایک دن فیض نے بہت محنت سے ایک خوبصورت پتنگ خریدی۔ اسے پتنگ اڑانا پسند تھا، تو اس نے ایک دن، بہت ہوا اچھی چل رہی تھی، تو اس نے ایک پتنگ خرید لی۔ وہ خوشی خوشی اسے اڑانے نکلا، مگر تیز ہوا چلی اور پتنگ درخت میں پھنس کر پھٹ گئی۔ اور سو سیڈ، فیض کے ساتھ کیا ہوا؟ ہوا چل گئی اور پیڑ پہ بڑی سی ٹری میں اس کی پتنگ پھنس کے پھٹ گئی۔ فیض کو رونا آ گیا، وہ رونے لگا۔ وہ گھر آ کر بولا، امی، اللہ نے میری پتنگ کیوں خراب ہونے دی؟ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی یہی سوال کیا اپنی امی سے کہ اللہ نے میری پتنگ کیوں خراب ہونے دی؟ امی نے مسکرا کر بولی، بیٹا،
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی. وہ اللطیف بھی ہے اور الخبیر بھی. فیض نے پوچھا اللطیف اور الخبیر کیا ہوتا ہے؟ امی نے جواب دیا اللطیف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت نرمی اور محبت سے ایسے احسان کرتا ہے جو ہمیں فوراً نظر نہیں آتی. اوکے ڈیلی ہم لوگ کی لائف جو سموتھلی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر رہے ہیں, تبھی تو ہماری چھوٹی چھوٹی کاموں کو آسان کر دیتے ہیں, اس لیے تو ہماری لائف ایزی ہو رہی ہے نا. ہم اور آپ سب اس موبائل کے آگے بیٹھے اور ایزیلی اپنے رومز میں یہ کلاس کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو صفات ہے اللطیف یہ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کام اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. اور الخبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. کچھ دن بعد فیض کے ابو نے بتایا کہ جس درخت میں پتنگ پھنسی تھی اس کی نیچے اسی وقت ایک بڑا شہد کا چھتا گر گیا تھا. اگر فیض وہاں کھڑا رہتا تو اسے بہت سی مکھیاں کاٹ لیتی. سمجھ میں آیا آپ کو؟ فیض حیران ہو گیا اور بولا تو کیا میری پتنگ کا پھٹ جانا میری حفاظت کا سبب بنا؟ تو وہ سمجھ میں آ گیا اسے, ہی واز اے کلیور بوائے, تو اس سے سمجھ میں آ رہا تھا سب کچھ, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ. تو ابو نے کیا کہا, بالکل اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں, اس نے تمہیں ایک چھوٹے نقصان کے ذریعے بڑے نقصان سے بچا لیا, اور وہ الخبیر ہے, اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اوکے اگر وہ چھتا گر جاتا تو کیا ہوتا فیض کے ساتھ, ساری مدھو مکھیاں اسے کاٹ لیتی, اسے چوٹ لگ جاتی اور وہ بیمار بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا چھوٹا سا نقصان کیا, بس پتنگ کو پھاڑ دی, لیکن وہ بہت بڑے نقصان سے بچ بھی گیا. پھر فیض نے کیا کیا, فیض نے آسمان کی طرف دیکھا, مسکرایا اور کہا یا اللہ اب میں سمجھ گیا کہ آپ کی ہر تدبیر میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. تدبیر مینس پلاننگ. اوکے چاہے مجھے فوراً سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہوپ دا کانسیپٹ از کلیئر فار بوتھ آف یو. اس لیسن سے ہم کیا سمجھتے ہیں اسٹوری سے؟ اللطیف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر چھپ کر نرمی اور محبت سے احسان فرماتے ہیں. اور الخبیر سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مکمل خبر رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, واٹ از بیسٹ فار اس. تو ہمیں کبھی ضد نہیں کرنا چاہیے, کبھی ہمیں رونا نہیں چاہیے, کبھی ہمیں سیڈ نہیں فیل کرنا چاہیے. وی شوڈ بی آلویز پازیٹیو کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, اور اس نے اچھا فیصلہ ہی لیا ہوگا. اوکے ہوپ یو انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹ. بالکل اسی طرح ایک جو بیج ہوتی ہے زمین میں جب ہم ڈالتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے اس میں, وہ بیج تو گھبراتی نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, دھیرے دھیرے اسے پانی اویلیبل کراتے ہیں, دھیمے دھیمے اس کے سن کی روشنی دیتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں, اور وہ بیج کیا ہو جاتا ہے, پھر ایک سیپلنگ بن جاتا ہے, پھر ایک چھوٹا سا پلانٹ, پھر ایک دن ایک بہت بڑا ٹری ہے نا. وہ چپ چاپ رہا, وہ بیج خاموش رہا اور اللہ پہ بھروسہ کرتا رہا, وہ ڈرا نہیں. اوکے آل آف یو ہوپ میم دا فل کانسیپٹ. اسکرین نہیں آ رہی. Screen is coming better today. Your network is very poor. Should we then end the class? Okay. ہم کلاس اینڈ کر لیتے ہیں, پھر آپ سب کے کویشچنس لے لیتے ہیں. الحمدللہ آج کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم